السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زینب انصاری۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں مرکب تام پڑھا تھا، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم فعل پڑھنے والے تھے، لیکن فعل سے پہلے آئیے ہم ضمائر پڑھ لیتے ہیں۔ ضمائر کیا ہے؟ ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤن کو کہتے ہیں، جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہو اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ناؤن پروناؤن کیا ہوتا ہے یہ تو بیسک ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کو یہ کیا ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے پیچھے کہ چیپٹرز کا ریویو ہو جائے گا۔ زید عالم ہے، زید عالم، زید عالم ہے، یہ تو ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، اور اس کا عربی ہوگا زید عالم۔ یہ ایک مرکب تام ہے اور اسم سے شروع ہو رہا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور زید اور جملہ اسمیہ سے ریلیٹڈ چار چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی۔ سب سے پہلے تو اس کے پہلے جو اس کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، پھر اس سے ریلیٹڈ چار چیزیں دیکھی تھیں کہ دونوں مرفوع ہوتا ہے، پھر عدد اور جنس میں مطابقت ہوتی ہے، اور وسعت میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پہلا معرفہ ہوتا ہے اور دوسرا نکرہ ہوتا ہے۔ زید معرفہ ہے کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر انسان کا نام ہے، اس پہ تنوین ہونے کے باوجود وہ معرفہ ہے کیونکہ وہ ایک انسان کا نام ہے، علم ہے وہ، تو تنوین ہے بے شک ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، کیونکہ کسی پرٹیکولر انسان کا نام کیا ہوتا ہے؟ پراپر ناؤن ہوتا ہے۔ تو زید عالم، زید عالم ہے، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، مرکب تام ہے، پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ تو جملہ اسمیہ کا ریویو ہو گیا، ایک بار ہم نے اس کو ریوائز کر لیا۔ ابھی آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ضمائر کا ہے، آج ہم ضمیر کو دیکھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ زید عالم، زید عالم ہے، پھر اس کے بعد اگر ہمیں بولنا ہو وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، تو یہ وہ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ یہ وہ زید کی جگہ پر یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کی جگہ ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ ہوا صادق، وہ سچا ہے، ہوا صادق، تو زید کی جگہ پہ کیا یوز ہو گیا؟ ہوا کا یوز ہو گیا زید کی جگہ پہ۔ تو ہوا کیا ہے؟ یہ ایک اسم کی جگہ پہ یوز کیا گیا ہے، تو جو ایک اسم کی جگہ پہ یوز کیا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ضمیر کہیں گے، اور ضمیر کا پلورل کیا ہے؟ ضمائر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایگزامپل ہم نے یہ دیکھا، زید عالم ہے، زید عالم، وہ سچا ہے، ہوا صادق۔ اس ایگزامپل میں زید کی جگہ پر ہوا کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب دوسرا ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ حامد کا قلم، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے نا؟ تو اس کا ٹرانسلیشن کیسے ہوگا عربی میں؟ قلم حامد، حامد کا قلم، قلم حامد، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر ہمیں کہنا ہو اس کا قلم تو کیا کہیں گے؟ قلمہ، قلمہ، اس کا قلم۔ حامد کا قلم کے لیے کہا قلم حامد، اس کا قلم کے لیے کیا کہا؟ قلمہ، تو حامد کی جگہ پہ کیا آیا؟ ہو آیا حامد کی جگہ پر۔ قلم، قلم تو ایز اٹ از ہے، حامد کے لیے کیا استعمال ہو گیا؟ یہ ہو کا استعمال ہو گیا حامد کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ہو کا استعمال ہوا لاسٹ میں۔ یہ دو ایگزامپلس ہم نے دیکھے۔ اب ان دونوں ایگزامپلس کو اچھے سے دیکھیے کہ زید کیا تھا؟ حالت رفع میں تھا، اس کے اوپر پیش تھا، تو اس کی جگہ پہ جو ضمیر آئی ہے اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں ہوگی، پیش کی حالت میں ہوگی۔ جو لفظ حالت رفع میں ہے، پیش کی حالت میں ہے، اس کی جگہ پر جو ضمیر آ رہی ہے وہ بھی مرفوع کہلائے گی، ٹھیک ہے، حالت رفع میں کہلائے گی۔ اور دیکھیے ہوا الگ لکھا ہوا ہے اور صادق الگ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ الگ الگ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل ہونا کہتے ہیں۔ الگ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ منفصل ہونا کہتے ہیں۔ تو یہ ہوا ضمیر کیسی ہو گئی؟ ایک تو یہ مرفوع ہو گئی، اور دوسری کیا چیز ہے کہ یہ منفصل ہے، الگ ہے، اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ ضمیر کیسی ہے؟ مرفوع منفصل ہے۔ مرفوع کیسے ہے؟ حالت رفع میں کیسے؟ یہ دیکھیے زید حالت رفع میں ہے نا، اس کے اوپر پیش ہے نا، تو اس کی جگہ پر آئی ہوئی ہے، تو یہ مرفوع حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس سے الگ ہے تو یہ کیا ہے؟ منفصل ہے، مرفوع منفصل یہ ضمیر ہو گئی۔ نیچے کی سچویشن دیکھیے، قلم حامد، تو قلم اس میں مضاف ہے اور حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے نا، مضاف الیہ۔
تو یہ دیکھیے مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے اس پہ. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے قلمہ، اس کا قلم. تو یہاں پہ اس لفظ جو ہے، یہ جو ضمیر ہے، یہ بھی تو حامد کی جگہ پر آئی ہوئی ہے، یہ بھی تو حالت جر میں ہے. تو ایک تو یہ مجرور ہے، حالت جر میں ہونا، زیر ہونا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مجرور ہونا. تو مجرور ہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ قلم سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیے قلمہ لکھا ہے، اس میں جڑا ہوا ہے. تو یہ ایک تو یہ مجرور ہے، دوسری یہ کیا ہے؟ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے. تو یہ مجرور متصل کہلائے گی. اور اسی طریقے سے اگر منصوب نصب کی حالت میں رہے گی اور جڑی ہوئی رہے گی تو اس کو منصوب متصل کہتے ہیں. تو مجرور اور منصوب متصل ایک جیسے ہوتے ہیں اور مرفوع منفصل ایک الگ ہوتا ہے. تو ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی ضمائر کی. ایک کیا ہو گئی؟ مرفوع حالت رفع میں ہے اور منفصل، مرفوع منفصل ہو گئی. دوسری کیٹیگری کیا ہو گئی؟ مجرور متصل. ایک بار پھر سے اس چیز کو دیکھ لیجئے. حالت رفع میں ہے اور منفصل ہے، یعنی الگ الگ ہے، تو اس کو مرفوع منفصل کہیں گے. حالت جر میں ہے اور جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، تو اس کو مجرور متصل کہیں گے. اسی طریقے سے حالت نصب میں ہوتی ہے تو بھی وہ کیسی ہوتی ہے؟ جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو منصوب متصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں. یہی میں نے بتایا ضمائر میں ایک مرفوع منفصل ہوتا ہے. مرفوع کا مطلب حالت رفع میں اور منفصل کا مطلب الگ الگ ہونا. دوسرا ہوتا ہے ضمائر منصوب حالت نصب میں ہونا، یعنی اس کے اوپر زبر کا ہونا، اور متصل یعنی جڑا ہوا ہونا. اور ضمائر مجرور متصل، مجرور یعنی حالت جر میں ہونا، اس کے اوپر زیر کا ہونا، اور متصل کا مطلب ہونا جڑا ہوا ہونا. تو یہ دونوں سچویشن میں ایک جیسی ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، اور مرفوع منفصل میں الگ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں دو ٹائپس کی ضمیر کو پڑھنا پڑے گا. ان دونوں کنڈیشن میں ایک ہی جیسی یوز ہوں گی اور اس میں الگ یوز ہوں گی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کچھ ورڈس آئیں گے آگے جن کو سمجھ لیتے ہیں ہم. متکلم کسے کہتے ہیں؟ جو کلام کرتا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو متکلم کہتے ہیں. اور حاضر جو وہاں پہ موجود ہوگا اس کو حاضر کہیں گے. اور غائب جو وہاں پہ موجود نہیں ہوگا اس کو غائب کہیں گے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے فرسٹ پرسن، جو بات کر رہا ہوتا ہے اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں نا. سیکنڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ جس سے بات کی جا رہی ہو، ظاہر ہے وہ حاضر ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے وہ حاضر ہے، اس کو سیکنڈ پرسن کہتے ہیں. اور تھرڈ پرسن کسے کہتے ہیں؟ کوئی ایسا بندہ جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کری جا رہی ہے، تو اس کو تھرڈ پرسن کہتے ہیں. تو اسی کو عربی میں کیا کہیں گے؟ متکلم کہیں گے فرسٹ پرسن کو، سیکنڈ پرسن کو حاضر کہیں گے، اور تھرڈ پرسن کو غائب کہیں گے. تو متکلم میں کیا آئے گا؟ آئی، وی، یہ متکلم میں آئے گا. اور حاضر میں کیا آئے گا؟ یو آتا ہے حاضر میں. اور غائب میں کیا آئے گا؟ ہی، شی، یہ سب غائب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے عربی گرامر میں بھی ہوتا ہے. انا میں، نحنو ہم. انا لفظ ہوتا ہے میرے لیے اور نحنو ہوتا ہے ہم. ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو نحنو بولتے ہیں. تو وہ متکلم ہو گیا. اب تم کے لیے آتا ہے، تم کے لیے بہت سارے ورڈس آئیں گے. تم ایک مرد کے لیے آئے گا انتا، تم ایک عورت کے لیے آئے گا انتی، تم دو مرد، تم سب مرد. اسی طریقے سے تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. اس طریقے سے 6 سیغے آ جائیں گے حاضر کے. اسی طریقے سے غائب کے بھی 6 سیغے آ جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وہ. دیکھیے یہاں پہ اس ویڈیو میں ہم صرف ضمیر مرفوع منفصل کو پڑھیں گے. ضمیر مرفوع منفصل، پہلی کیٹیگری جو یہاں پہ میں نے بتائی تھی کہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے. یہاں پر ضمیر مرفوع منفصل جس کا اگزامپل ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا، ہوا صادقن، وہ سچا ہے. ہوا مرفوع کا اگزامپل میں تھا نا. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. تو کیا ہے یہاں پر؟ ضمیر مرفوع منفصل ہم نے پڑھنا ہے یہاں پر. تو میں نے آپ کو متکلم کسے کہتے ہیں، غائب کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں یہ بتا دیا. مذکر اور مؤنث، مذکر میل کو کہیں گے، مؤنث فیمیل کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اور جب ہم اسم کو پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا وہ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. دیکھیں یہاں پہ چھپ گیا ہے، پیچھے جمع لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. جیسے غائب ہے، کوئی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. تھرڈ پرسن اگر ایک میل ہے تو اس کے لیے ہوا کا استعمال کریں گے.
دو ہیں میل ہیں تو ان کے لیے ہما کا استعمال کریں گے، اور تھرڈ پرسن دو سے زیادہ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، جو غائب ہیں وہ دو سے زیادہ ہیں، تو ان کے لیے ہم کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک عورت کی بات ہو رہی ہے تو ہیا بولیں گے، دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے تو ہما بولیں گے، اور دو سے زیادہ عورتوں کی بات ہوگی تو ہننا بولیں گے۔ اسی طریقے سے سامنے کوئی ایک عورت ہوگی تو انتا بولیں گے، اسی طریقے سے سامنے کوئی ایک مرد ہوگا تو انتا بولیں گے، تو ایک مرد۔ دو مرد ہوں گے تو انتما بولیں گے، اور دو سے زیادہ ہوں گے تو انتم بولیں گے۔ کوئی ایک عورت سامنے ہوگی تو انتی بولیں گے، دو عورتیں ہوں گی تو انتما بولیں گے، دو سے زیادہ ہوں گی تو انتنا بولیں گے۔ اپنی بات کر رہے ہوں گے تو انا بولیں گے، میں، اور دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے تو نحنو بولیں گے، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہو گیا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اس کو اسی طریقے سے یاد کر لینا ہوتا ہے، ہوا، ہما، ہم۔ تو اس کو یاد کرنے کے لیے یہ آپ اپنے ہاتھ پہ اس کو یاد کر سکتے ہیں، جیسے انگلیوں پہ تسبیح جیسے پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کو رکھ لیجئے ہوا کے لیے، یہ ہما، ہم، پھر یہ ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو۔ تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گا کہ یہ آپ کو پتہ ہوگا، یہ واحد کے لیے ہے، یہ تثنیہ کے لیے ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ یہ ساری اوپر والی یہ واحد کے لیے ہو جائیں گی، یہ بیچ والی یہ تثنیہ کے لیے ہو جائیں گی، اور یہ لاسٹ والی جو انگلی کے پر ہوں گے یہ جمع کے لیے ہو جائیں گے۔ یہ واحد کے لیے ہے اور یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے۔ ایک چیز یہ کلیئر ہو جائے گی آپ کو کہ آپ جب بھی انگلی پہ پڑھ رہے ہیں، اوپر میں ہے تو یہ واحد ہے، اوپر میں کوئی لفظ کوئی ورڈ اوپر کے جگہ پہ آئے گا تو وہ واحد ہوگا، بیچ میں آئے گا تو وہ تثنیہ ہوگا، لاسٹ میں آئے گا تو وہ جمع ہوگا۔ تو آپ سے اگر کوئی پوچھ لے یہ کون سا صیغہ ہے تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے، جمع کا ہے، کس چیز کا ہے، آپ کو کہاں یوز کرنا ہے آپ اس کو ایزیلی بتا پائیں گے۔ ایک بات یہ کلیئر ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کلیئر ہو جائے گی کہ یہ دیکھیے یہ سارے کے سارے کیا ہیں، غائب کے ہیں، اتنے تھرڈ پرسن کے ہیں۔ تو آپ جب انگلی پہ اس کو پڑھیں گے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں تک جو آ رہے ہیں ورڈز وہ تھرڈ پرسن کے ہیں، غائب کے ہیں۔ یہ میل کے لیے ہے اور یہ فیمیل کے لیے۔ تو اس انگلی پہ جو آئے گا وہ میل کے لیے ہوگا، اس پہ جو آئے گا وہ فیمیل کے لیے ہوگا۔ تو آپ اگر اس کو پڑھ رہے ہیں ہوا، ہما، ہم، تو آپ کو یہاں پہ آنے سے ہم پہ میں نے پوچھا کہ ہم کس کے لیے ہے، تو آپ کو ایک بات پتہ چل گئی کہ یہ نیچے آ رہا ہے تو یہ جمع کا ہے، اور پھر یہ آگے کے دو میں آ رہا ہے تو یہ غائب کا ہے، اور یہ پہلے پہ آ رہا ہے تو یہ مذکر کا ہے، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہم کا ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہما آ رہا ہے تو یہ سیکنڈ والے جو لائن ہے یہ ساری تثنیہ کی ہے تو یہ تثنیہ کا ہے، یہاں پہ اس لائن پہ کوئی بھی آئے گا تو یہ تثنیہ کا ہے، دو کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور فرسٹ پہ آ رہا ہے تو یہ مذکر غائب کا ہوگا، سیکنڈ پہ آئے گا تو مؤنث غائب کا ہوگا، کیونکہ پہلی دو انگلیاں کس کے لیے ہیں، غائب کے لیے ہیں، اور بعد کی دو انگلیاں جو ہوں گی وہ کس کے لیے ہوں گی، حاضر کے لیے ہوں گی۔ تو پہلی بات ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چلی کہ اوپر والی ساری واحد ہے، بیچ والی ساری تثنیہ ہے، اور لاسٹ والی ساری جمع ہے۔ اسی طریقے سے یہ واحد ہے اور یہ تثنیہ اور جمع ہے۔ ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ ان دونوں انگلی میں کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو ادھر والی غائب کی ہوں گی اور ادھر والی حاضر کی ہوں گی، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ متکلم کے لیے ہے۔ تو یہ دوسری چیز کلیئر ہو گئی۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی، ایک تو واحد تثنیہ جمع کلیئر ہو گیا، اور دوسری چیز غائب، حاضر اور متکلم کلیئر ہو گیا۔ اب مذکر و مؤنث دیکھنا ہے بس ہم کو۔ تو یہ دیکھیے یہ غائب ہے، یہ حاضر ہے اور یہ متکلم ہے، اور پہلا والا ہمیشہ مذکر ہوگا، دوسرا والا مؤنث، پہلا والا مذکر اور دوسرا والا مؤنث، اور یہ متکلم تو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی یوز ہوتا ہے۔ انا، میں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں اپنے لیے انا کا یوز کروں گی۔ ہم ڈھیر سارے لوگ ہوں گے، دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے، مذکر ہو یا مؤنث ہو، نحنو لفظ ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا، کوئی ایک مرد ہوگا غائب ہوگا تو اس کے لیے ہوا بولیں گے، دو ہوں گے تو ہما بولیں گے، دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم، ایک عورت ہوگی تو ہیا، دو عورتیں ہوں گی تو ہما، دو سے زیادہ ہوں گی تو ہننا۔ کسی سے بات کر رہے ہیں بولیں گے انتا ولدن، تو لڑکا ہے تو انتا کا یوز کریں گے۔ تو لڑکی ہے اگر بولنا ہو تو کیا کہیں گے، انتی بنتن کہیں گے،
ٹھیک ہے. اور اس کا مشق ہم لوگوں نے کیا بھی ہے. اس کی مشق ہم لوگوں نے منہاج العربیہ میں دیکھی ہے. ایک چیپٹر تھا جس میں 2 لڑکے آپس میں بات کر رہے تھے، تو انتا کا یوز ہو رہا تھا وہاں پر، تو اسی طریقے سے یوز ہوتا ہے اس کا. اور اس کو لرن کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہاتھ بنا کے میں نے بتایا اس طریقے سے لرن کر لیجیے گا تو آگے جو فیل آئے گا اس کی جو گردانیں آئیں گی اس کے بھی اتنے ہی سیکے ہوتے ہیں. یہاں پہ کتنے سیکے بنے ہمارے؟ 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 13 اینڈ 14. 14 سیکے بنے. آگے جب ہم فیل پڑھیں گے اس کے بھی اتنے ہی 14 سیکے بنیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی آپ اس ٹرک سے یاد کر سکتے ہیں. سب کو اس طریقے سے یاد کر لیجیے گا تو آپ کو جب ڈھونڈنا ہوگا کہ مجھے حاضر کوئی میرے سامنے ہے، ایک انسان ہے، تو اس کے لیے میں کون سا ورڈ یوز کروں، تو اس کو آپ اپنی انگلی میں پڑھ کے یوز کر سکتے ہیں ایزیلی. ورنہ بہت زیادہ کنفیوژن ہونے لگتی ہے. تو اس کو میں سجیسٹ کروں گی، میں نے ایسے کرا تھا، آپ بھی ایسے کریں. انگلیوں پہ اس کو لرن کر لیں اور اس کو بہت اچھے سے لرن کریں. آپ کو جتنی اچھے سے چیزیں لرن ہوں گی آپ کو یوز کرنے میں اتنی آسانی ہوگی. ہوا، آئیے ایک بار دیکھ لیتے ہیں میننگ کے ساتھ. ہوا کہتے ہیں وہ ایک مرد. ہوا وہ ایک مرد. ہما وہ 2 مرد. ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت. ہما وہ 2 عورتیں. ہننا وہ سب عورتیں. انتا تو ایک مرد. انتما تم 2 مرد. انتم تم سب مرد. انتی تو ایک عورت. انتما تم 2 عورتیں. انتنا تم سب عورتیں. انا میں ایک مرد یا ایک عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے. نحنو ہم 2 مرد یا 2 عورتیں ہو سکتی ہیں. 2 سے زیادہ مرد یا 2 سے زیادہ عورتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ سچا ہے. ہوا صادقن. تم دونوں سچے ہو. انتما صادقان. تم دونوں سچی ہو. انتما صادقتان. ٹھیک ہے. میں سچا ہوں. انا صادقن. ہم سچے ہیں. نحنو صادقون. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. ایگزامپلس بھی میں نے وربلی بتا دیے سارے آپ کو. آپ دیکھ لیجیے گا ایک بار منہاج العربیہ کھول کے بھی دیکھ لیجیے گا، وہاں پہ آپ کو اور سارے ایگزامپلس مل جائیں گے. ابھی آپ نے گرامر پڑھ لیا تھوڑا تو آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آئیں گی چیزیں. ٹھیک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.